اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئرس، ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ اس فارمولے پہ عمل کیا تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس تھے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا بھی اب بہت زیادہ یہاں پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ ہمیں ہرگز یہ اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں حالات کتنے دگرگوں ہیں۔ تو سر پر یہ اسٹیٹمنٹس دینے کی ان ساری خبروں کی پھر ضرورت کیا ہے؟ حالات ایسے ہوں تو اس میں اے پی سی کیا ہی کر سکتی ہے سر؟ باقی یہ کہ انہوں نے کون سا ایسا نسخہ چھپا رکھا ہے جو وہ ان کے ذریعے دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ان لوگوں کے پاس نسخہ ہوتا تو ہم اس وقت یہاں ہوتے۔ جہاں تک تو یہ ہے کہ خطرات کی بات ہے تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اخبار پڑھنا شروع کیا تو یہ کہ پاکستان بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہو۔ یہ ہم نے بچپن سے ہی سننا ہے سر۔ تو اب بھی ویسے ہی سن رہے ہیں، لیکن اس سینسزم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ واقعتاً پاکستان اس وقت ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سنگین صورتحال ہے۔ یہ چیزیں فاسٹ فارورڈ ہوئی ہیں جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے تک اتنی تو بات نہیں ہو رہی تھی نا ان چیزوں پر۔ نہیں ہو رہی تھی، یہ تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ایک حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے دیکھیے نا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ دہشت گردی جو ہے کو خالصتاً پاکستان میں تو نہیں ہوتی رہی، دنیا بھر میں ہوتی رہی، اور خود ہمارے خطے میں مثال کے طور پر سری لنکا میں بہت عرصے تک رہی ہے انسرجنسیز، اس طرح کے معاملات۔ بھارت کی بہت ساری ریاستوں میں یہ چیز رہی ہے، لیکن آپ نے بہت کم آپ کو ایسے ریفرنس ملتے ہیں جہاں پر کہ ایک ٹرین کو اغوا کر، کیونکہ اسے تو آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ ٹرین کا اغوا ہونا جو ہے یہ بہت ہائی پروفائل واقعہ ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ اتنی کیپیسٹی جو ہے اب انسرجنس کے پاس آ گئی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ فقط ایک صوبے یعنی بلوچستان تک محدود نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت حالات جو ہے وہ مخدوش ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں اس صوبے میں جہاں پر کہ سورج ڈھلنے کے بعد پولیس جو ہے وہ گشت پر نہیں نکلتی، اور ڈیلیبریٹ فیصلہ کر کے ان کے افسران انہیں نہیں نکال رہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نفری کے پاس اس طرح کا اسلحہ اور اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر پائے۔ تو اس حوالے سے سچی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومتوں کی۔ تو خیبر پختونخوا میں 2008 سے جو ہے وہ تحریک انصاف پر سر اقتدار ہے، اور سر اس وقت وہاں پر جو ہے دہشت گردی کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے عوامی سطح پر، میڈیا کی سطح پر، کہ بھائی آپ نے 2008 سے ابھی تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو چونکہ ہم تو طالبان کے ساتھ ہمارے تو اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم تو ان کے خلاف ڈرون حملوں شملوں کے بھی مخالف رہے ہیں، تو ہمارے دور میں تو جی سب اچھا تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ سر یہ ایسا نہیں تھا ویسے، بٹ وہ کہتے تو ہیں اب بھی تو آپ ہی کا دور ہے، تو اب کیا ایشو ہے؟ بنیادی طور پر اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر خود صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر خیبر پختونخوا کے 3 مرتبہ جو ہے وہ اسلام آباد مجمع لے کر آئے، ہجوم لے کر آئے کہ میں نے حکومت کو گرانا ہے، اور وہ خان کی رہائی حکومت کو گرانا، آپ کے اپنے وہاں کے عالم ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ اچھا انیشیٹو تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ذریعے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کو واقعتاً سنجیدگی سے لے رہے ہوتے تو بھیا قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز، اردو میں اس کو کہتے ہیں قائمہ کمیٹی، کہ ہر وزارت کے امور پر نگاہ رکھنے کے لیے کمیٹی، جیسے وزارت خارجہ کی کمیٹی ہے، جیسے پی اے سی ہے، تو اسی طرح قومی اسمبلی کی ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے جو قومی سلامتی کی قائمہ کمیٹی ہو۔ تو غالباً شاید بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی قائمہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے آپ نے ڈیفنس پہ نگاہ رکھنے کی، اس کو آپ اس میں تو، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید حکومت اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ہمارے یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن کے جو حکومت میں نہیں ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں بلوایا جائے اور وہ ہمارے سوالات کے جواب دیں، تو اس وہ لیے جواب دیں ان کو۔
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ خصوصی بریفنگ کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ان سے رابطہ ہوا آپ کی پی ٹی آئی سے کہ جی آپ اپنے بندے نامنیٹ کیجیے، جو ان لوگوں نے انہوں نے کر دیے۔ جب انہوں نے کر دیے تو تحریک انصاف کا جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بناتے ہیں، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ معاملہ تو اتنا سنجیدہ ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو، کہ جیسی اے پی ایس پر حملے کے بعد جب پشاور میں حملہ ہوا تھا، جن دنوں خان صاحب جو ہے وہ دھرنا دے رہے تھے، تو دھرنے کے دنوں میں وہ اندوناک واقعہ ہوا، بچوں کی شہادتیں ہوئیں، وہ بیچارے تو پڑھنے گئے تھے اور ان کی لاشیں آئیں گھروں میں۔ تو اس وقت جو ہے حالات ایسے تھے کہ آپ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانا پڑی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے عمران خان صاحب کو اپنا دھرنا مؤخر کر کے، چھوڑ کے، ختم کرنا پڑا، جانا پڑا۔ تو ان لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کا بیانیہ بناتے ہیں، یہ تاثر فوری طور پر پھیلا دیا کہ صاحب یہ جو پارلیمانی کمیٹی جلدی بنائی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کو سیبوٹاج کرنا ہے، کیونکہ خیال یہ تھا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی تو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے تحریک انصاف مطالبہ یہ کرے گی کہ اگر آپ اس کو واقعی آل پارٹیز کانفرنس بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں عمران خان صاحب کو بھی، وہ شبلی فراز صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا تھا، اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کا یہی بیان تھا کہ سیبوٹاج کیا جا رہا ہے کسی چیز کو۔ جی وہی اے پی سی کو بتا رہا ہوں نا کہ قومی سلامتی کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس کو پھر بھی کوئی سازش ہی سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بالا انہیں جیل میں ہی رکھیں، تحریک انصاف کے آدمی پارلیمانی کمیٹی میں آ جائیں، وہاں انہیں عسکری قیادت جو ہے وہ بریف کرے، بقول ان کے کہ عسکری قیادت نے اپنے طور پر ایک پالیسی طے کر لی ہے، ایک ایجنڈا طے کر لیا ہے، بس وہ ہمیں سنا کے تو تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کو آن بورڈ لے لیا ہے، جو عسکری قیادت کا جو اپنا ایک نیریٹو ہے، اس کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لے لیا۔ وہ نہیں، گورنمنٹ کو نہیں، بھی تمام سیاسی اوور آل ساری جو پارٹیز اور اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی ہو جاتی کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے جو خود نمائندے نام دیے تھے، پھر جب وہ اس سے گھبرا کر جب یہ بات چلی کرے یہ تو مائنس عمران کا فارمولہ چل رہا، تو ہم تو نہیں، تو انہوں نے گھبرا کے یہ کہا کہ جی جب تک آپ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے۔ سر شکر یہ نہیں کہہ دیا کہ جیل سے انہیں بھی لائیو لے لیں آپ لوگ شرکت کے لیے؟ نہیں بی یہ تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا نا، اس میں کیسے کہتے، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، بٹ اس میں گراؤنڈ نہیں بنتی نا، کیسے کہتے؟ تو ان کے پاس ایک ہی جواز بنتا تھا کہ جی ہمیں ہدایات کوٹ اینڈ کوٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دلوائی جائے۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے تھی، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ ایسے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر وہ مل لیتے بات ہو جاتی۔ باقی یہ کہ انہوں نے کون سا ایسا نسخہ چھپا رکھا ہے جو وہ ان کے ذریعے دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی ایسی چیز میرا اپنا خیال ہے ان میں سے کسی کے پاس بھی نسخہ نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے پاس۔ اگر ان لوگوں کے پاس نسخہ ہوتا تو ہم اس وقت یہاں ہوتے ہیں۔ یہ دو نمبریاں ہیں ایسی، بس بات کرنے کی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہوئے، تو ان کے عدم شرکت جو ہے اس نے جو ہے وہ پوری جو یہ ایکسرسائز تھی اس کا وہ ساری سیبوٹاج ہو گئی، یعنی پیغام ہی نہ گیا کہ جی کوئی ایک واقعتاً غور و فکر کے بعد کوئی ایسی یہ پالیسی بنائی گئی ہے جس سے کہ دہشت گردوں سے نمرد آسماں ہوں۔ سر اسی دوران آرمی چیف کا بھی آ گیا بیان؟ نہیں، ان کا بیان نہیں آیا تھا، وہی آیا تھا جو رپورٹ ہوا ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ کے حوالے سے، جی کہ ہارٹ اسٹیٹ کا بھی اب بہت زیادہ یہاں پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب ہرگز کسی یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ کرو۔ اس سے پہلے بھی غالباً ایک موقع پر آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس تھے، جن میں صرف ایک نقطہ جو ہے وہ فوج سے متعلق ہے، باقی 13 تو گورننس سے ریلیٹڈ ہے، ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ جب ہارٹ اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا میری دانست میں تو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پر کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر سختی سے عمل ہو۔
आई थिंक दिस इज़ व्हाट हार्ड स्टेट इज। जो ऑलरेडी लॉज तो हमारे शायद एग्जिस्ट इसको करते हैं, किसी ज़माने में फंक्शनल और डिसफंक्शनल स्टेट की बात होती थी, तो अब वो हार्ड और सॉफ्ट स्टेट बन गई है वो अब शायद वो। तो आई डोंट थिंक हार्ड स्टेट का मतलब ये था कि कल आप कोई ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मतलब ये मैसेज नहीं दिया। और वैसे भी अस्करी क़यादत ने ग्रैंड ऑपरेशन होते नहीं हैं। इंसर्जेंसीज दुनिया भर की तारीख पढ़ लें, कहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन होते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं कभी कभार, लेकिन सर ऑपरेशन की बात भाई overall दुनिया तो हो में रही है ना। सबसे ज़्यादा जो है बीवी जो इस मामले में आयरलैंड रहा है ना, तो आयरलैंड में भी बिलाखिर जो है निगोसिएशंस ही हुई थी तो सर है। और उसके सिलसिले में, और जो जितने भी बड़े बड़े तारीखी ऑपरेशन हुए वो हिस्ट्री के हवाले से सबसे बड़ी मिसाल इंसर्जेंसी को डील करने की वो आयरलैंड है। लेकिन सर बात वही है ना कि ये चीज़ हुई, हादसा हुआ, उसके बाद रियलाइज हुआ सबको कि हाँ जी सिक्योरिटी हमारी काफ़ी रियलाइज खतरे तो में किसी है। को नहीं हुआ। तो सर पर ये सब देखिए हम लोग एक्सरसाइज की जो ज़रूरत क्या है इस्लामाबाद सर? में बैठे हुए हैं, हम लोग जो पंजाब में बैठे हुए हैं, हम लोग जो सिंध में रहते हैं, ख़ास तौर पर अर्बन एलीट, हमें हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं है कि बलूचिस्तान में हालात कितने दगरगू हैं। तो सर पर ये स्टेटमेंट्स देने की, इन सारी खबरों की फिर ज़रूरत क्या है? इसका मतलब कोई सब्सटेंस नहीं है, इन बातों में कोई मैटर नहीं है। बाबा बात फिर हुई, आप बात ये मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत का तो बंदे तो आप खुदा के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक गांव में जब दो आर्मी ऑफिसर्स की या यंग मेजर्स कैप्टन्स जो शहीद होते हैं इस तरह के वाक़यात में, जब उनकी डेड बॉडीज आती हैं तो उन देहातों में तो एक पैगाम जाता है ना कि कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये तो कुछ छोटी बात नहीं होती, फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है। और अब तो बात देहातों की नहीं, शहरों में भी बनेगी कि शहरों में से भी बच्चे जाते हैं। और अब गुजरांवाला हो, कसूर हो, लाहौर हो, तो अब वो पूरा एक मोहल्ला होता है और पूरा फिर उनके घर वाले होते हैं, कहते हैं यार ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों, फिर उनके साथी होते हैं, उनके यूनिट के लोग होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस तरह डेड बॉडीज़ आती रहेंगी और उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, और उसको हम छुपा तो नहीं सकते हैं ना। मैंने कि सिक्योरिटी सिचुएशन तो है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी ये बकवास है, कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, तो गलत बात है। दिस इज नॉट सिक्योरिटी सिचुएशन है तो उसको और सीरियसली बड़ी लें। फिर संगीन है, तो वो अब संजीदगी से कौन ले? हुकूमत ले सर, हमारी बाकी अस्करी हाँ क़यादत तो ले। हुकूमत दे तो उसको फिर उसको ये करने की क्या ज़रूरत है? देखिए बात सुने मेरी, मुझे एक बात बताएं कि कितनी मरतबा मतलब मार्गरेट थैचर ने APC बुला के आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया था। सर आई थिंक इस हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आप बस यही करते रहते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। 9/11 जब हुआ था तो क्या इसने बुश ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? बिल्कुल भी नहीं सर, उसने कहा था कि बस जिसने किया है उसको पकड़ो। यही था ना। तो आप ये फैसला कर लें वज़ीर आज़म साहब, ये क्या वही है बात है, कैसे सिर्फ all parties conference बुला हमारे यहाँ लें, कुछ चीज़ें जो कौमी- हैं वो बस तो जवाब बन जाती हैं। अब जो कुछ ये आपके अपने हमसाए में नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया कश्मीर के बारे में, तो उसने क्या APC बुला के किया था? सर APC तो नहीं क्या एक उसने मजाक APC के बुलाया? मायनों में फिर हम उसने समझें। कहा कि नहीं जी बस उसने एकदम से ऑर्डर कर दिया। सर दुनिया में जब भी ऐसे बड़े हादसे हुए हैं डायरेक्ट एक्शन ही लिया है हुकूमतों ने। जो आपकी बात ठीक है कि APC बुलाकर कभी कोई बात नहीं हुई। APC बुलाने का मतलब और हमारे जो केस होता है में भी वो नहीं खामखा होगी। का लोगों को आई डोंट थिंक कि वो क्या है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कुछ चीज़ें फैशन बन जाती हैं जो उनमें तो से बस ये भी फैशन ही समझे हम APC। APC एक करवाई थी मोहम्मद खान जुनेजो ने कि अफ़गानिस्तान का मसला इस तरह हल करेंगे UN के साथ मिलके। उसमें हालांकि वो उन दिनों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पार्लियामेंट की मेंबर भी नहीं थी, उनको भी बुलाया गया था, वो भी शरीक हुई थी। फैसला ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने जो फार्मूला बनाया है उसके मुताबिक चल के तो अफ़गान मसला हल कर लेते हैं। तो उसके अप्रूवल के लिए काबीना का इजलास हो रहा था, तो वहाँ जनरल ज़ियाउल हक जो हैं मरहूम दंदनाते आ गए थे। उन्होंने गेट क्रैश किया और उन्होंने लुक्ड एट, उन दिनों ज़ैन नूरानी होते थे स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनको ये कहा कि अगर तुमने ये इस फार्मूले पे अमल किया तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। और उसके लिए उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की थी मैं उसको दोहरा नहीं सकता, यानी भरी काबीना में। तो जब हालात ऐसे हों तो उसमें APC क्या ही कर सकती है सर। सर वही बात है कि फिर भी वो जो स्टार्ट में मैंने कहा कि ये लफ्ज़ों की ही हद तक बस एक जंग महदूद है।
گراؤنڈ پہ آ کے کسی نے کچھ یہ نہیں کرنا. بدقسمتی کی بات ہے، اور ہم میڈیا میں بھی اس کو اس طرح، کیونکہ دیکھیے کوہاٹ سے وہ دور بچہ وہ ادھر جا کے الٹے ہاتھ کو مڑ کے گاؤں آتا ہے، واہ واہ، بس دیٹس اٹ، یہاں تک ہے بس، فل اسٹاپ. وہ بھی جس نے پڑھ لیا. ورنہ تو ٹک ٹاک، بس سر ٹک ٹاک جرنلزم ہی رہ گئی ہے شاید، ٹک ٹاک سیاست بھی وہی رہ گئی ہے سر. ہے تو افسوس کی بات، لیکن ہے افسوس کی بات، ریالٹی بھی لیکن یہی ہے. ریالٹی یہی ہے بدقسمتی.